بنگالی بچے کی کہانی ہے جس کی راتیں سیاہ ہوتی تھی اور راتوں کی یہ سیاہی علم اور اس کے درمیان حائل ہو رہی تھی، لیکن یہ ایک جینیس بچہ تھا۔ یہ بنگلہ دیش کا نام پوری دنیا میں مشہور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گاؤں میں بجلی نہیں تھی۔ شام ہوتے ہی گاؤں اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا۔ گاؤں میں گو مٹی کے تیل کے دیے اور لیمپ تھے، لیکن تیل مہنگا تھا اور اس کے والدین کی آمدنی کم، چنانچہ یہ زیادہ دیر تک دیا نہیں جلا سکتے تھے۔ یہ بچہ پڑھنا چاہتا تھا، یہ رات کے وقت کو بھی استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ ڈاکٹر یونس نے گرامین شکتی بنائی۔ گرامین شکتی نے شمسی توانائی کے پینل بنائے اور یہ پینل بنگلہ دیش کے دیہاتیوں کو آسان اقساط پر فراہم کیے جانے لگے۔ بچے نے ریڈیو کے ذریعے یہ خبر سنی، اس نے گرامین شکتی سے رابطہ کیا اور گرامین شکتی نے اس کے گھر میں 2 بلب کا سولر پینل لگا دیا۔ پینل کی مہربانی سے بچے کے گھر میں روشنی آ گئی۔ یہ بچہ رات کو پڑھنے لگا، یہ بورڈ میں ٹاپ کر گیا اور یہ آج میڈیکل کالج کا طالب علم ہے۔ بنگلہ دیش میں اس قسم کے اس وقت ہزاروں طالب علم موجود ہیں۔ گرامین شکتی دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک انوکھا منصوبہ ہے۔ بنگلہ دیش بجلی کی شدید قلت کا شکار ہے۔ 70% بنگلہ دیشی گاؤں بجلی کی نعمت سے محروم ہیں۔ جہاں بجلی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر یونس نے یہ مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 1996 میں نو پروفٹ نو لاس کے تحت گرامین شکتی بنائی۔ کمپنی نے 1000 انجینئر اور 1000 ٹیکنیشین بھرتی کیے۔ ان لوگوں نے سولر پینل بنانا شروع کیے۔ کمپنی نے 64 اضلاع میں کام شروع کیا، 390 دیہات میں یونٹ آفس کھولے اور لوگوں کو 3 سال کی آسان قسطوں پر سولر پینل فراہم کرنا شروع کر دیے۔ کمپنی ایک سولر پینل کا 16,000 ٹکا چارج کرتی تھی۔ صارف یہ رقم 36 قسطوں میں ادا کرتا تھا۔ اس پینل کے ساتھ 100 واٹ تک بجلی سٹور کرنے کی بیٹری بھی شامل ہوتی تھی۔ یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ جون 2007 تک گرامین شکتی 30,000 گاؤں میں 1,10,000 پینل لگا چکی تھی اور اس سے 25 لاکھ لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ گرامین شکتی نے صرف یہ کام نہیں کیا بلکہ اس نے گاؤں کی خواتین کو سولر سسٹم کی مرمت کا کام سکھایا۔ 10 گاؤں کے درمیان ایک مینٹیننس سینٹر بنایا۔ یوں 30 ٹیکنالوجی سینٹر بنا دیے گئے اور یہ خواتین خراب سولر پینل کی مرمت بھی کرنے لگی۔ اس سے 2000 خواتین کو ملازمت بھی مل گئی۔ گرامین شکتی کی فیکٹریوں میں ہر مہینے 10,000 سولر پینل بنائے جاتے ہیں، جس میں 1 لاکھ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ کمپنی اس سال 1 کروڑ لوگوں کو سولر پینل سے فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ یہ ایک ایسا منفرد منصوبہ ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ پچھلے سال کمپنی کو دبئی میں $15 لاکھ کا بھی انعام ملا۔ یہ ایک چھوٹا سا ماڈل ہے جو ایک شخص نے تخلیق کیا۔ ہم اس ملک میں 22 کروڑ لوگ ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے بھی چل رہے ہیں، ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہر سال ہزاروں انجینئر تیار کر رہی ہیں، ہمارے ملک میں 1000 کے قریب ارب پتی لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے ملک میں میاں منشا اقبال، زید احمد اور ملک ریاض جیسے لوگ بھی ہیں، ہمارے ملک میں 10 بین الاقوامی معیار کے بینک بھی ہیں، اور ہمارے ملک میں نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، زرداری جیسے سیاستدان بھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں 5 سے 6 ہزار میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال ہے۔ آپ پاکستان کے کسی شہر، کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ کو لوگ سردیوں میں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے، گرمیوں میں ہاتھ سے پنکھا چلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا یہ بدنصیبی نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اپنے لیے بجلی کا بندوبست بھی نہیں کر سکتے؟ جاپان کے سائنسدان چاند سے بجلی حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا واسطہ دریافت کر رہے ہیں جس کے ذریعے توانائی چاند سے زمین پر منتقل ہوگی اور ایک خودکار سسٹم کے تحت اسے بجلی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جاپانی سائنسدانوں کو خیال ہے کہ یہ سسٹم کے ذریعے روزانہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی حاصل کریں گے۔ اس بجلی سے نہ صرف جاپان کے تمام نظام کو چلائیں گے بلکہ یہ بجلی دوسرے ممالک کو بھی فروخت کی جائے گی۔ دنیا زمین کی تہوں سے توانائی حاصل کر کے سردیوں میں گھر، دفتر اور فیکٹریوں کو گرم کر رہی ہے۔ زمینی حرارت سے بجلی بھی بنائی جا رہی ہے اور پورے شہر سولر انرجی، ونڈ انرجی اور سمندری لہروں سے حاصل ہونے والی توانائی پر منتقل کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ ہم لوگ آج کے دور میں اندھیروں میں بیٹھے ہیں۔ پانی بجلی کے حصول کا سستا ترین ذریعہ ہے، لیکن دنیا میں پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ وہ وقت جلد آئے گا جب پانی سے مطلوبہ مقدار میں بجلی حاصل نہیں کی جا سکے گی۔ چنانچہ ہمیں جلد از جلد توانائی کے متبادل ذرائع کی طرف جانا چاہیے۔ فرنس آئل اور ڈیزل بھی توانائی کا ذریعہ ہے، لیکن سعودی عرب جیسے ملکوں کو بھی تیل کے لالے پڑ گئے اور وہ بھی توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ہم آج کے دور میں 8 سے 10 ہزار میگا واٹ بجلی فرنس آئل کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ ہم ہر سال $10 ارب فرنس آئل میں پھونک دیتے ہیں۔ ہم اپنے پانیوں کو بھی پوری طرح سے استعمال نہیں کر پا رہے۔ ہمارا نصف پانی سمندر برد ہو جاتا ہے۔ ہم مونسون میں بارشوں کی وجہ سے مرتے ہیں، باقی 8 مہینے خشک سالی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان حالات میں اگر پاکستان کے وہ لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس زمین سے اربوں خربوں روپے کمائے ہیں یا اللہ نے انہیں بے تحاشا دولت سے نوازا ہے، تو ملک مسائل سے نکل سکتا ہے۔ حکمران طبقات ملک
मुल्क के बड़े बड़े ताजिरों को इकट्ठा करें, ये ग्रामीण शक्ति जैसी कंपनी बनाए, हुकूमत इसे टैक्स में छूट दे, इसे फैक्ट्रियां लगाने की जगह दे, यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों और असातिज़ा को रिसर्च पर लगाया जाए, 10-20 हजार लोग भर्ती किए जाए, मुल्क में बड़ी सतह पर सोलर पैनल बनाए जाएं, बैंक 8-10% पर आसान कर्जे दें और मुल्क को सोलर एनर्जी पर शिफ्ट कर दिया जाए, तो हम बड़ी आसानी से बिजली के बहरान से निकल सकते हैं। हमारे इंजीनियर तवानाई के नए ज़राए भी दरियाफ्त कर सकते हैं। ये घरों को गर्म और ठंडा रखने के जदीद तरीके और आसान तरीके भी निकाल सकते हैं। क्या हमारे साइंसदान और इंजीनियर ऐसे एसी इजाद नहीं कर सकते जो पंखे जितनी बिजली इस्तेमाल करें और 1-2 घंटे में कमरा ठंडा कर दें? क्या हम मच्छर मारने के तरीके भी इजाद नहीं कर सकते? अल्लाह ताला हर शख्स और हर कौम को यकसा ज़हानत अदा करता है। कुदरत तमाम लोगों को काम करने का यकसा मौका भी फराहम करती है। ये हम पर होता है कि हम इस मौके को कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यूरोप में सर्दी पड़ती थी, उन लोगों ने घरों को गर्म रखने के तरीके इजाद कर लिए। इनके पास तवानाई नहीं थी, उन्होंने तवानाई के जदीद तरीके भी इजाद कर लिए। हमारे मुल्क में गर्मी पड़ती है, हमारे पास भी तवानाई की कमी है, हम भी इस तवानाई के नए जरिए दरियाफ्त कर लें, हम भी गर्मी का हल निकाल लें। हमें किसने रोका है? अगर बांग्लादेश का एक शख्स करोड़ों लोगों का मुकद्दर बदल सकता है, ये ग्रामीण बैंक के जरिए गुर्बत की दलदल में फंसे करोड़ों लोगों का मसीहा बन सकता है, अगर यूनुस ग्रामीण शक्ति बनाकर 25 लाख लोगों को अंधेरों से उजालों में ला सकता है, तो हम 20-22 करोड़ लोगों के इस मुल्क में डॉक्टर यूनुस जैसे 2 से 3 लोग दरियाफ्त नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट काम भी कर रही है और आइंदा भी अच्छा करना चाहती है। हुकूमत को इसी तर्ज पर अब सोलर एनर्जी का इदारा भी बनाना चाहिए। इस इदारे की चेयरमैनशिप मियां मंशा मलिक रियाज जैसे किसी बड़े कारोबारी शख्स को दे दी जाए। हुकूमत पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करे, आधा सरमाया बिजनेस कम्युनिटी दे, करोड़ों की तादाद में सोलर पैनल बनाए जाएं, बैंक शहरियों को आसान और सस्ते कर्जे दे, लोग तवानाई के इस शानदार तरीके से फायदा उठाएं। हम इस तरीके से मुल्क को तवानाई के बहरान से निकाल सकते हैं और नौकरियों के नए जराए भी पैदा कर सकते हैं। ये है बांग्लादेश का असल मॉडल, जो कामयाब भी है, कामरान भी है और आने वाले दिनों में भी कामयाब रहेगा। मगर इसके लिए हिम्मत की शदीद जरूरत है, जो शायद हमारे हुक्मरान तबकात में मौजूद नहीं।